سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ مائنڈفلنس کیا ہے، یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ مائنڈفلنس کیا نہیں ہے۔ عموماً ہم فزیکلی جس جگہ پر موجود ہوتے ہیں، مینٹلی اور ایموشنلی اس جگہ پر نہیں ہوتے۔ کیسے؟ آپ ایک جگہ موجود ہیں، لیکن آپ جس جگہ موجود ہیں آپ کی توجہ کسی اور کام پہ ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ صبح کسی سے جھگڑا ہو گیا ہو، آپ اس جگہ پہنچ رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ جو ہے بال بچ گئے، تو آپ یہ سوچنے لگے کہ جی وہ اگر ایکسیڈنٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا۔ یا آپ کو یہاں سے جانے کے بعد کسی کو کوئی اہم کام کرنا ہے، کوئی میٹنگ ہے، گھر پہ دعوت ہے۔ اب اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم یا تو ماضی کی کسی پشیمانی میں غلطاں رہتے ہیں یا مستقبل کی کسی پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور فزیکلی یعنی ظاہری طور پر، جسمانی طور پر ہم جس جگہ پر موجود ہیں ہماری توجہ اس جانب نہیں ہوتی۔ تو مائنڈفلنس کے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہماری توانائی اس کام پر، جس کام کے لیے ہم ابھی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس جگہ پر، جس جگہ پر ہم ابھی موجود ہیں وہاں موجود نہیں ہوتی، اور اس جگہ ہماری توانائی نہ لگنے کی وجہ سے ہماری کارکردگی یعنی پروڈکٹیوٹی 90% تک کم ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان مائنڈفل ہوتے ہیں، ہم مائنڈفل نہیں ہوتے اس وقت۔ اس کا حل کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی مائنڈفلنس، کہ ہم جس جگہ پر فزیکلی موجود ہیں مینٹلی اور ایموشنلی بھی وہاں پر موجود ہوں، ہماری توجہ اور توانائیاں تمام کی تمام وہاں پر لگ رہی ہوں۔ چنانچہ مائنڈفلنس ہماری آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ پہلے بھی انسان کے لیے مائنڈفل ہونا بہت ضروری تھا، اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنی پروڈکٹیوٹی اور کارکردگی کو بڑھانے کے لیے، لیکن 21ویں صدی میں مائنڈفلنس کی ضرورت کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ آج ہمارے گرد میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا تو پہلے سے چلا آ رہا تھا، اب سوشل میڈیا ہے، بہت سی انفارمیشن ہمیں واٹس ایپ اور ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سے وہ مل رہی ہوتی ہے جو ہم نہیں چاہتے، اس کی وجہ سے ہماری توجہ منتشر ہوتی ہے، اور اس انتشار کی وجہ سے ڈیفینیٹلی براہ راست ہمارے کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انسانی کارکردگی کا براہ راست تعلق انسان کی کامیابی کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اگر آپ کی کارکردگی درست نہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ ناکام رہیں گے، اور کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مائنڈفلنس ہو۔ یہی چیز جب آگے بڑھتی ہے، مائنڈفل نہ ہونا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کارکردگی تو کم ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈپریشن، اسٹریس، انزائٹی وغیرہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ڈپریشن، اسٹریس، انزائٹی، آپ جو کچھ بھی نام دیں، انہیپینس کی مختلف شکلیں ہیں، یہ سب کی سب اس لیے ہوتی ہے کہ ہم مائنڈفل نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے آج ماہرین نے انہیپینس کے ٹریٹمنٹ کے لیے بہترین تھراپی مائنڈفلنس تھراپی کو قرار دیا ہے، جو ہمارے ہاں بھی چند لوگ کروا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اس کو تقریباً تمام شعبہ زندگی میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور آج کے لائف اسٹائل کی یہ لازمی ضرورت ماہرین نے اس کو قرار دیا ہے۔